بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں آج سے کوئی 10-12 برس پہلے 2-3 امریکی اور کچھ یورپین کنٹریز کے 4-5 لوگ یہاں تشریف لائے۔ وہ اس بارے میں تحقیق کر رہے تھے کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں رشوت کی رسم کیوں عام ہے اور سرکاری و غیر سرکاری افسر جب بھی موقع ملے رشوت کیوں لیتے ہیں اور اپنے ہی ہم وطنوں کو اس طرح سے کیوں پریشان کرتے ہیں۔ تقریباً 1 برس یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ میں ان کے ساتھ تفریح کے طور پر رہا کہ دیکھتے ہیں ان کی تحقیق کا آخر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آخر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ کوئی شخص اس وقت تک رشوت نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خوار، ذلیل، پریشان، ذمو حال نہ سمجھے۔ پہلے اپنے دل اور اپنی روح کے نہا خانے میں انسان اپنے آپ کو ذلیل، کمینہ، جھوٹا اور گھٹیا سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ رشوت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عزت و وقار اور اطمینان اور ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کسی حال میں رشوت کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ ہمارے دین میں بھی اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ آپ وقار، عظمت اور تمکنت کا دامن کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ و عرفہ مخلوق جانیں، کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ ہر وقت اشرف المخلوقات کے فریم ورک کے اندر اپنی زندگی بسر کریں یا بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ کتے کو ہمارے ہاں نجس جانور سمجھا گیا ہے اور اسے پالنے کی ترغیب نہیں دی گئی ماں سوائے اس کے کہ یہ ریوڑ کی رکھوالی کریں، اور محض اس کام کے لیے اسے رکھنے کی اجازت ہے۔ گھروں میں اسے پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے منطقی دلائل بھی دیے جاتے ہیں اور اس میں دینی دلائل بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس صورتحال میں ہماری نئی نسل کے بچے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ مجھے میرے پوتے پوتیاں کہتے ہیں، دادا آپ اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ کتے کو گھر میں رکھا جائے؟ ہم اکثر بچوں کی بات مانتے ہوئے اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن اس پر غور ضرور کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا حکم آخر کیوں ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے، یہ گند ڈالتا ہے، تو بہت سے جانور ایسے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں اور گند ڈالتے ہیں، لیکن بطور خاص اس کے اوپر کیوں قدغن ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کتا تمام جانوروں میں سے اور خاص طور پر پالتو جانوروں میں سے خوش آمد پسند جانور ہے اور ہر وقت مالک کے سامنے دم ہلاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے یہ نہیں چاہا کہ ایک ایسا ذی روح آپ کے قریب رہے جو ہر وقت آپ کی خوش آمد میں مبتلا رہے، اور یہ خیال کیا گیا ہے کہ یہ انسانی زندگی پر ایک منفی طور پر اثر انداز ہوگا، اور یہ خوش آمد پسند ہر وقت دم ہلا ہلا کے اور پاؤں میں لوٹ لوٹ کے اور لمحہ بہ لمحہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ ایسا جانور مت رکھیں۔ یہ خصوصیات آپ میں بھی پیدا ہو جائیں گی، اور جب آپ کے اندر خوش آمد پسندی اور بلا وجہ لوگوں کو خوش کرنے کا جذبہ پیدا ہونے لگے گا تو آپ کی شخصیت، انفرادیت اور وجاہت پر اس کا منفی اور برا اثر پڑے گا۔ اس لیے اس جانور کو نہ رکھیں۔ آپ بلی کو رکھ کے دیکھیں، کبھی آپ کی خوشامد نہیں کرتی، بلکہ جب موڈ بنے پنجہ مارتی ہے۔ گھوڑا کتنا پیارا جانور ہے اور انسان کا پرانا جانور ہے، انسان پر اپنی جان فدا کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے یا زیادتی کریں گے تو الف ہو جائے گا اور دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور کبھی خوشامد نہیں کرے گا، اور آپ کے ساتھ برابری کی سطح پر چلے گا۔ اور سارے جانور ہیں، عقاب ہے، باز ہے۔ آپ نے اکثر باز کو دیکھا ہوگا، جیسے ہمارے ہاں عرب شہزادے آتے ہیں اور انہوں نے اس کو ہاتھ پر بٹھایا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کے سر پر ٹوپی دی ہوتی ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کو بند کر کے نہ رکھا جائے تو وہ مالک جس نے اسے اپنی کلائی کے اوپر بٹھایا ہوتا ہے اس پر بھی جھپٹ سکتا ہے کہ مجھے پاؤں میں دھاگے اور زنجیریں ڈال کر کیوں قیدی بنایا گیا ہے۔ ایسی چیزوں کو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جو آپ کی عظمت اور وقار میں کمی کا باعث بنے اور آپ کو خوشامد سکھائیں تو ایسے جانوروں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی وجاہت کو ہر حال میں قائم رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرعونیت، تکبر اور گھمنڈ سے پرہیز کرتے رہیں۔ اپنے اور تکبر کے درمیان ایک لائن ہر وقت کھینچ کے رکھیں۔ انسان کی بڑی مجبور زندگی ہے کہ جگہ جگہ پر اسے لائنیں کھینچنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ اسے اپنے بائیولوجیکل نیڈز یعنی اپنی جبلی خواہشات کے آگے بھی لائنیں کھینچنے کا حکم ہے۔
یہ میری جبلی خواہش ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اچھا کھانا کھاؤں، بہتر، مزید اور لذیذ کھانا کھاؤں، لیکن مجھے حکم ہے کہ بس آج لائن کھینچ دوں۔ آج آپ صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ نہایت لذیذ کھانے آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اشتہا انگیز چیزیں آپ کو اکساتی رہیں گی، لیکن کھا نہیں سکتے۔ حکم یہ ہے کہ آپ کے لیے روک دیا گیا ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں اور آپ بلند تر چیز ہیں۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ جب وہ پورے کا پورا آزاد ہو جاتا ہے اور جب وہ کرنے اور نہ کرنے کی یکساں صلاحیت رکھتا ہو، اور یہاں وہ انسان آزاد ہوتا ہے، لیکن وہ اس لمحے میں وہ کرتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کو لگام ڈال کے بے جا اور ناجائز خواہشیں اور عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ آزادی یہ نہیں کہ کسی کے خلاف مضمون لکھ دیا، تقریر کر دی، بلکہ اپنی ذات کو لگام ڈال کے اور باغیں کھینچ کر رکھنے کو آزادی انسان کا نام دیا جاتا ہے۔ بھینس بریسم کے کھیت میں چلی جا رہی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ مارے گی، لیکن انسان وہ ہے کہ جو کھا بھی سکتا ہے اور پھر بھی نہیں کھاتا، اور خود کو پابند بھی رکھتا ہے، اور اس پابندی کے دوران 100 مہمان بھی اس کے پاس آئیں تو وہ ان کی خدمت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن خود نہیں کھائے گا۔ انسان کی جبلی خواہشات پر پابندی لگانے کا مقصد انسانوں کو بھوکا رکھنا نہیں، بلکہ انسان کی عظمت اور وقار کو برقرار رکھنا مقصود ہے، تاکہ وہ بوقت ضرورت خود پر کنٹرول رکھے۔ ہمارے یہاں لاہور ماڈل ٹاؤن میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہیں کتے رکھنے کا بہت شوق ہے۔ ان کا ایک اچھا السیشن کتا تھا، وہ شاید بریگیڈیئر صاحب کی نظروں میں گر گیا تھا، اور وہ کھلا بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ کتا اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ وہ کتا دوران آوارگی قصاب کی دکان پر چھیچڑے اور کچا گوشت کھاتا۔ سنتے ہیں کہ کچا گوشت کتے کے لیے بہت مہلک ہوتا ہے۔ جب وہ دکانوں سے گھوم پھر کے کچا گوشت کھا کے آ جاتا، اس کے لچھن بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ اس وجہ سے بریگیڈیئر صاحب نے اس کے گلے میں دھاگا ڈال کر ایک کارڈ ڈال دیا، جس پر لکھا تھا، مہربانی فرما کر اس کتے کو گوشت نہ ڈالا جائے، اور اگر یہ قصاب کی دکان پر آئے تو قصاب حضرات اس کو دھتکار پرے بھیجیں۔ اب بیچارے تمام قصاب ڈر گئے، اور وہ بریگیڈیئر صاحب کے کتے کو کچھ نہیں دیتے تھے، اور ایک دوسرے کو بھی انتباہ کرتے کہ خبردار اسے کچھ نہ دینا ورنہ مارے جاؤ گے، اسے یوں ہی بھوکا پیاسا ہی رہنے دو، اور وہ بیچارہ ایسے ہی واپس لوٹ جاتا۔ کتا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ خوشامد پسند جانور ہے، اس نے بھی سوچا کہ اس طرح تو میری جان آفت میں پھنس گئی ہے، میں کیا کروں؟ السیشن کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، چنانچہ اسے پتہ چلا کہ سب خرابی میرے گلے میں لٹکتے ہوئے کارڈ کی ہے، تو اس نے پنجوں کے زور سے اور دانتوں سے وہ گتا یا کارڈ کاٹ کے گلے سے اتار پھینکا۔ جب وہ اگلے دن باہر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے گلے میں اب کوئی ایسا ویسا نوٹس نہیں تھا، اور وہ مزے سے کھا پی کے واپس آ گیا۔ تو ایسی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ انسان غار میں چلا جائے اور بے غیرتی اور کم مائگی کی زندگی بسر نہ کرے، اور ایسی زندگی بسر نہ کرے جس طرح کی عام طور پر حشرات الارض کرتے ہیں۔ ایک بار ایک عالمی سطح کے حیت دانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں آئنسٹائن بھی شریک تھے۔ ایک حیت دان نے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آئنسٹائن سے کہا کہ جناب دیکھیے، اگر ہم کائناتوں کو ذہن میں رکھیں اور جتنے بھی عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو بھی اپنی نظر سے جانچنے کی کوشش کریں تو انسان کا مقام میتھمیٹکلی ایک ذرے سے بھی بے حد کم تر رہ جاتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان تو اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک بے معنی سی چیز ہے۔ یہ سن کر آئنسٹائن نے کہا، ہاں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک بے معنی، بے مایہ اور کمتر انسان جس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، وہی دوربین لگا کر ان کائناتوں کا مطالعہ کر رہا ہے، اور وہی ان کائناتوں کے بھید کھول رہا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کائناتوں کی تفصیل سے آگاہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو کائنات کی جزیات بتاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا بھی حقیر نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ رشوت کی لپیٹ میں آ جائے۔ کوئی بھی آدمی جو بظاہر آپ کو ہنستا ہوا دکھائی دے اور بظاہر یہ کہے کہ جی ساری دنیا ہی رشوت لیتی ہے، بظاہر وہ آپ سے کہے کہ جی ویلیوز چینج ہو گئی ہیں اور قدریں وہ نہیں رہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو ضرور گھٹیا، کمینہ اور ذلیل انسان ہی سمجھتا رہتا ہے،
اور اس کے اندر گلٹ کا جذبہ ہر وقت اپنا کام دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ میاں نے ہم کو عجیب و غریب طرح سے باندھا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس بھری دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنی بھی نسلیں اور گروہ انسانی آباد ہیں، ان سب کا دن طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ سورج نمودار ہوا اور دن چڑھ گیا، اور کہا گیا کہ آج 1 دسمبر یا جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ صرف ایک امہ ایسی ہے پوری کائنات میں جس کا دن شام کے وقت شروع ہوتا ہے۔ جب شام پڑتی ہے تو اس کا نیا دن معرض وجود میں آتا ہے، اور وہ امہ اسلام کا امہ ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا ہوگا کہ شام کو نکارہ بجتا ہے، توپ چلتی ہے، اعلان ہوا یا سائرن بجتا ہے، اور مغرب کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم رمضان میں صبح کے وقت داخل نہیں ہوتے بلکہ رات کے وقت ہوتے ہیں۔ یہ عجیب دین ہے کہ شام سے یا رات سے منسوب کر کے اس کے دن کا اور مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہے، اور کسی امت پر ایسا بوجھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس امت کو یہ بار گراں عطا کیا گیا ہے کہ باوصف اس کے کہ تمہارا نیا دن چڑھ گیا ہے، تم نئے ماہ میں داخل ہو گئے ہو، اور اس کے بعد پوری تاریک رات کا سامنا ہے، لیکن تم ایک عظیم امہ ہو، تم ایک پروقار امت سے تعلق رکھتے ہو۔ تم اس تاریکی سے گھبرانا ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ اس تاریکی میں سے گزر کر اپنے وجود پر اعتماد کر کے تمہیں اس صبح تک پہنچنا ہے جس سے ساری جگہ روشنی پھیلے گی۔ گویا اس تاریکی کے اندر ہی آپ کو اپنی ذات، وجود اور شخصیت سے روشنی کرنی ہے۔ ہم، تم، آپ سب کے سب اپنا مہینہ، اپنا دن مغرب کے بعد رات سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان یقین ہوتا ہے یہ تاریکی ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ہم ہیں اور یہ تاریکی ہے، اور ہمارے وجود سے ہی اس تاریکی میں روشنی ہے۔ ہم روشن دنیا کی آرزو میں یا روشن صبح کو پکڑنے کے لیے ہرگز ہرگز اتنے بے چین نہیں ہیں جس قدر دنیا کی دوسری قومیں اس طرح مضطرب ہیں۔ ہم اپنی سانسوں سے تاریک راتوں میں اجالا کرتے ہیں، اور اپنی سانسوں سے شمع روشن کرتے ہیں۔ یہ وقار اور عظمت جو ہے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، لیکن کہیں کہیں ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور وقار سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر گلٹ کا احساس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ پر کچھ ایسی خود تنقیدی سے کہیں کہ نہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب ساری دنیا ایسی ہو گئی ہے تو ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ یہ بڑے شوق سے کہہ لیں یا بڑے شوق سے لکھ لیں، بڑے شوق سے اپنے گلٹ کو آرگومنٹ کر لیں، لیکن جان نہیں چھٹتی، کیونکہ جو حکم آپ کے اوپر جاری کر دیا گیا ہے اور جس فریم ورک میں آپ کو رکھ دیا گیا ہے، ہونا وہی ہے۔ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی وہ بات یاد آتی ہے جب ایک بار قحط پڑ گیا اور دلی میں بہت سوکھا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت، وہ چبوترے پر تشریف فرما تھے، آپ تو چراغ دلی ہیں، آپ جا کے نماز استسقاء پڑھیے اور باران رحمت کے لیے دعا کیجیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کچھ پریشان ہوا کہ میں کیسے دعا کروں، یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ باران رحمت کرے یا نہ کرے۔ خیر، وہ طے شدہ مقام پر نماز استسقاء پڑھنے چلے گئے۔ وہاں جا کر نماز پڑھائی اور دعا کی، اور دعا کے بعد دیکھا کہ آسمان پر کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ابر کے آثار، نہ بارش کے۔ وہ لوٹ آئے اور کچھ شرمندہ تھے۔ وہاں ایک بزرگ یوسف سرہندی تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب، پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، ہم نے بھی ایک بار بارش کے لیے دعا کی تھی، لیکن بدترین قحط ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم باران رحمت کے لیے دعا کروانا چاہتے ہو تو کسی باوقار آدمی سے کراؤ، اور اللہ باوقار اور غیرت مند انسان پر بڑا اعتماد کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تو بتاؤ کس سے دعا کروائیں۔ تو اس شخص نے بتایا کہ سیری دروازے کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ یوسف سرہندی نے مزید کہا کہ وہ شخص مجھے ان کے پاس لے گیا، اور میں دیکھ کر بہت حیران اور شرمندہ بھی ہوا کہ بزرگ جو تھے وہ خواجہ سرا تھے، یعنی ہیجڑے تھے، اور ان کا نام خواجہ راحت تھا۔ اب وہ شخص مجھے وہاں لے کر گیا تھا،
اس نے خواجہ راحت مخنس سے کہا کہ یہ یوسف سرہندی آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ می یا باران رحمت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا یا حضرت اس ہیجڑے سے کہا مجھے انہیں ہیجڑا کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ایسی بزرگ شخصیت کے لیے، لیکن چونکہ وہ مخنث تھے اور اپنے آپ کو خود بھی کہتے تھے۔ دیکھیے باوقار لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کا کسی ذات، عورت، مرد یا مخنث سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وقار ایک الگ سی چیز ہے جو انسان کے اندر روح کے راستے داخل ہوتا ہے۔ دلی سوکھا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ان حضرت نے اپنی خادمہ سے کہا کہ پانی گرم کرو، وضو کیا اور دعا مانگی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اے یوسف سرہندی، آپ جائیں اور اپنے معروف طریقے سے بارش کے لیے نماز ادا کرو، خدا سے دعا مانگیں کہ وہ اپنی مخلوق کو بارش عنایت فرمائے۔ لیکن اگر پھر بھی بارش نہ ہو تو انہوں نے اپنی قبا سے ایک دھاگا یا بڑا ہوا ڈورا کھینچ کر دیا۔ اس ڈورے کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اللہ سے درخواست کرنا کہ یہ خواجہ راحت مخنس جس نے تیری رضا کا چولا پہن لیا ہے اور اب لوگوں سے نہیں ملتا اور ایک مقام پر ایک وقار کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس طرح مخلوق میں بھی شامل نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں منگواتا پھرے، اس نے بارش کے لیے عرض کیا ہے۔ یوسف سرہندی صاحب کہنے لگے کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ وہاں بہت لوگ اکٹھے تھے، پورا دلی امٹ کے آیا ہوا تھا۔ وہاں نماز استسقاء پڑھی اور دعا مانگی، لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے دستار سے خواجہ راحت مخنس کی قبا کا وہ ڈورا نکالا اور اسے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر خدا سے دعا کی تو وہاں کھڑے کھڑے بادل گھر کے آیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی اور اس قدر زور کی بارش ہو گئی کہ لوگ تیزی سے بھاگنے کے باوجود اپنے گھروں تک نہ پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس وقار کے ساتھ اور اس امہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہم کو عزت و وقار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔